ٹی آئی والوں کو اندر کرتے جاؤ. میں کہنا چاہتا ہوں, میں مخدوم صاحب جب ادھر آتا تھا کورٹ میں, میرے اوپر بھی کیس بنایا گیا تھا جعلی. میں ایک فاتحہ کے لیے کنری آیا تھا. جب میں کورٹ پہ آؤں 25 لوگ ملیں کہ جی میرے اوپر 20 ایف آئی آر ہیں, میں ارباب صاحب کا حامی ہوں, میرے اوپر 15 ایف آئی آر ہیں, میں پلی صاحب کے ہوں, میں غوثیہ جماعت کا ہوں. سینکڑوں کیسز کیے انہوں نے, اور نوڑی برادری پہ کیسز کیے, راما پہ, سمے جوز پہ, زمینوں پہ قبضے کر لیے, جس کی وجہ سے لوگوں کو جانا پڑا بیچاروں کو. ابھی ہمارے کنری میں غلامو بھائی پہ کیس کیا, گلزمان چانڈیوں پہ, جاوید چانڈیوں پہ, بھارمل کولی پہ, اور کتنے کیسز, جھوٹے کیسز بنا کر ان کی وفاداریاں تبدیل کرائی گئی ہیں. ہمیشہ کے لیے نہیں, مجبور لوگ ہیں. اور یہ کرپٹ وزیر, یہ چور وزیر جو عمر کوٹ سے رہتے ہیں, آپ نے ٹھیک کہا. ایک وہ شاعر جو ہے وہ تو عمر کوٹ کا قلعہ بھی بھیج دیا اس نے, شعر بڑا پڑتا ہے, سندھ جی لج جو وہ حامیاں پر عمر کوٹ قلعہ کھپائے چھڑے ہوا, عمر کوٹ قلعہ بھیج دیا اس نے. جانتے ہیں نا سردار شاہ کو, جانتے ہو نا, قلعے میں دکانیں لے کے بھیج دی اس نے, وہ بھی کھا گیا. تاریخ کو تباہ کر دیا اس نے ہماری. 29,000 کی ڈیسکیں بھی اس نے خریدی. 29,000 کی ڈیسک دیکھیے کبھی, 29,000 جی, وہ بھی سردار شاہ نے خریدی. اور ایک وہ کرپٹ, بدذات, کرمنل, چور, مافیا تیمور تالپور جو ادھر کنری بیٹھا ہے, ظالم ایم پی ہے. انشاءاللہ اس دفعہ مخدوم صاحب اس کو یہاں سے فارغ کر دیا جائے گا. تیار آئے ہو نا مجھے دوستو, انہوں کے گھر بیروں کر رہا ہے, تیار آئے ہو, تیار آئے ہو, تیار آئے ہو. دیکھیں میری بھی آپ سے محبت اس لیے ہے کہ میں بھی راجستھانی ہوں, میں بھی راجستھان کا ہوں, اس لیے خصوصی محبت ہے میری بھی آپ سے. اب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ایک پیغام دیا جاتا ہے تفریق کا کہ جی اگر پیپلز پارٹی کو کچھ ہوا تو سندھ خدا نہ خواستہ غلط ہاتھوں میں چلا جائے گا. اور سندھ اسمبلی میں بیٹھ کر اس قسم کے بیانات دیے جاتے ہیں کہ سندھیوں کو سوچنے پہ مجبور نہ کیا جائے. سندھی سوچنا شروع ہو چکے ہیں, سندھ کے عوام سوچنا شروع ہو چکے ہیں. سوچ رہے ہیں تو ادھر آئے کہ کیوں نہ پیپلز پارٹی کو جوتے مار کے فارغ کر دیا جائے. سندھ کے عوام نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس زرداری مافیا سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. سندھ کے عوام سندھ سے محبت کرتے ہیں, پاکستان سے محبت کرتے ہیں, اور کوئی ایسی چیز نہیں سوچتا. یہ سب پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے والے, پاکستان پاکستان, یہ وہ لوگ ہیں یہ پاکستان زندہ باد کہنے والے ہیں. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس 14 سال میں جو انہوں نے ظلم کیا ہمارے ساتھ, ہزاروں ارب کا بجٹ ہونے کے باوجود آج ڈسپینسریاں نہیں ہیں, آج ہسپتال نہیں ہیں. تھرپارکر میں پھوک سے, افلاس سے آج بھی بچے مرتے ہیں. ان کی گندم بھی آتی ہے تو ان کا پٹیل کھا جاتے ہیں. 14 سال پہلے جس پٹیل کا وزن 50 کلو تھا وہ اتنا موٹا 150 کلو ہو گیا ہے. گندم بھی کھا گیا, دوائی بھی کھا گیا, پیسے بھی کھا گیا, سیلاب کا سامان بھی کھا گیا. ان کے پٹیل, ان کے حرام خور وزیر, ان کے پیپل پارٹی کے حرام خور وڈیرے غریبوں کا حق کھا چکے ہیں سارے. اور انشاءاللہ مخدوم صاحب اچھی ہوا, عمران خان صاحب نے مبارک ہو جائے آپ کو کہ تھرپارکر کے بہت سارے لوگ یہاں ہوں گے, تھر میں ہیلتھ کارڈ ملا ہے. بلاول تم ہیلتھ کارڈ کیوں نہیں دیتے ہو؟ اور ایک چیز ابھی ارسلان گھمن بھائی نے کہی کہ پنجاب گئے ہو تو ذرا وزٹ بھی کر لو روڈ سے گزرتے ہوئے, ہسپتالوں کا, اسکولوں کا, روڈ کا, رستوں کا, اور وہ سمجھ کر سندھ میں کچھ امپلیمنٹ کراؤ. کچھ عقل لے کر پنجاب سے آؤ اور سندھ میں اس پہ عمل کراؤ. لیکن اب پیپل پارٹی کے خاتمے کا وقت ہوا چاہتا ہے. پیپل پارٹی سے چھٹکارے جو وقت تھیڑ وار ہوا, بلاول سے چھٹکارے جو وقت تھیڑ
फिर जरदारी सां छुटकारे जो वक़्तु थियण वारो आहे। इन गुंडा राज सां डाकू राज सां छुटकारे जो वक़्तु थियण वारो आहे। अब आखिरी नारा लगाऊंगा, दे रगड़ा कहना आता है ना, दे रगड़ा रगड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीमा आदिल शेख उमरकोट में सिंध हुकूक मार्च से खिताब कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि सिंध हुकूमत पुलिस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। पीपल्स पार्टी ने 14 साल से सिंध पर हुकूमत की, 14 साल का हिसाब लेंगे। सिंध कार्ड के नाम पर ये सियासी जमात सियासत कर रही है। पीपल्स पार्टी ने सिंध के आवाम के बुनियादी हुकूक भी सल्ब कर रखे हैं। पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड के नाम पर सियासत करती है। पीटीआई रहनुमा हलीमा आदिल शेख सिंध हुकूक मार्च उमरकोट में शुरका से खिताब कर रहे हैं।